السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ آج ہم مختصر سی بات چھوٹا سا کلپ میں یہ بتائیں گے کہ محرم کا جو مہینہ ہے اس کی فضیلت کیا ہے اور اس میں جو رسومات و بدعات ہوتے ہیں ان سے کیسے بچا جائے۔ تو قرآن کریم میں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آسمانوں زمین کو پیدا کرنے سے پہلے یہ 12 مہینوں کی ترتیب اللہ نے کتاب میں لکھ دی تھی۔ یہ آپ یوں سمجھے دوسرے مہینے میں کہ شریعت کے جو احکامات ہیں، احکام شرعیت کی بنیاد، ان کی بنا وہ اسلامی مہینوں پر ہے، اور اسلامی مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ نمبر 1 محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ یہ 12 مہینے ہیں، اور پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ 12 مہینے ہیں، 4 مہینے حرمت والے، قابل احترام ہیں، عزت والے ہیں، اور وہ رجب کا مہینہ ہے اور ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے۔ یہ 4 مہینے ہیں۔ اب مسئلہ محرم الحرام کا ہے۔ محرم الحرام قابل حرمت ہے، احترام والا ہے، حرمت والا ہے، تو اس کو گزارا بھی ویسے ہی جائے، سنت کے مطابق اسے گزارا جائے۔ اب سنت کے مطابق گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی چیز تو ہمیں 10-12 کام ایسے ہیں جو ہمیں اس مہینے میں نہیں کرنے، جو ہمارے یہاں عام طور پہ رواج پا چکے ہیں کہ نمبر 1 تعزیہ نکالنا، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 2 العیاذ باللہ تعزیہ نکالتے پھر اس کی پوجا بھی کرتے۔ گھوڑا نکالنا، وہ گھوڑا نکالتے اس کے نیچے سے پھر خواتین کو نکالتے، بچوں کو نکالتے کہ وہ محفوظ رہے گے مصیبتوں سے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے۔ ناجائز قسم کی منتیں مانگنا، منتیں اللہ کے لیے، نظریں اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے نظریں ماننا، منتیں ماننا جائز نہیں۔ عورتوں کا نامحرم مردوں کے ساتھ مجلس کرنا، شرکت کرنا، عورتوں کا نوحہ کرنا اور خوب زور سے آواز نکال کر رونا، اور نامحرم مردوں کے ساتھ گپ شپ کرنا، گناہ کی مجلسوں میں شرکت کرنا، پھر مردوں کا ماتم کرنا، گریبان پھاڑنا، اپنے گالوں پر مارنا، زنجیر زنی کرنا۔ اسی طرح سے شادی کرنے کو بھی منحوس سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام میں شادی نہیں کرنی، رشتہ نہیں کرنا، تو شادی کرنے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ حالانکہ خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی، پہلی شادی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی، اور وہ بھی 10 محرم الحرام میں۔ اسی طرح سے حضرت صفیہ کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ آپ کا نکاح حضرت صفیہ سے محرم الحرام کے مہینے میں ہوا۔ آپ کی بیٹی ام کلثوم کا ایک روایت کے مطابق وہ نکاح محرم الحرام کے مہینے میں ہوا۔ تو اس مہینے میں نکاح کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ یہ ذہن بنانا کہ بھئی نکاح کریں گے تو بچے خراب پیدا ہوگے، بچے جو ہے نا اللہ نہ کرے پاہج پیدا ہوگے، اس طرح کا خیال کرنا، یہ ذہن بنانا ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں۔ اسی طرح سے محرم الحرام کے مہینے میں کالا لباس پہننا کہ بھئی یہ غم کا لباس ہے، ماتم کا لباس ہے، یہ بدعت ہے، اور اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دینا۔ اسی طرح سے سبیلے لگانا، اب سبیلے لگائی جا رہی، پانی کی سبیلے لگائی جا رہی۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، ہمارے سر کے تاج ہے، وہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اہل بیت میں سے انہیں مانتے ہیں، اور یہ سچی بات ہے۔ لیکن سبیلے لگانا، اسی طرح سے نظر اللہ کے علاوہ نظریں ماننا، نیاز کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ کے لیے ہے۔ اگر آپ کو سبیلے لگانی ہے، صرف محرم میں ہی کیوں لگا رہے سبیلے؟
آپ سبیلیں لگائیے تو جہاں پر پانی کے انتظامات نہیں ہیں وہاں پانی کا انتظام کیجئے، شربت کا انتظام کیجئے، غریبوں کو کھانا کھلائیے، جہاں جس کی ضرورت ہے وہاں سبیلیں لگائیے۔ آپ محرم کے مہینے کو خاص کرنا کہ سبیلیں لگائی جائے حضرت حسین کے نام پر، یہ بالکل جائز نہیں، یہ فراڈ ہے، بدماشی ہے، دین کے نام پر یہ فراڈ بازی چل رہی ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ ذہن بنانا کہ 10 محرم کو کاروبار کرنا یا دکان کھولنا، اگر ہم نے 10 محرم میں دکان کھولی یا کاروبار پہ گئے تو ہمارا کاروبار خراب ہو جائے گا، نقصان میں آ جائے گا، ٹوٹے میں آ جائے گا، گھاٹے میں آ جائے گا، یہ ذہن بنانا بھی بالکل غلط ہے، اس طرح کے ذہن نہیں بنانا چاہیے۔ کل بھی ایک صاحب کا فون آیا کہ گھر میں یہ چیز نہیں بنانا، ساگ نہیں بنانا محرم کے مہینے میں، گھر میں یہ نہیں کرنا، چولہا نہیں جلانا، یہ نہیں کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں خرافات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی 10 محرم کے دن اچھے سے خوب دوسروں کو کھلائے گا، اپنے بچوں پہ وسعت کے ساتھ کام کرے گا، وسعت کا معاملہ کرے گا، اللہ پورے سال اس کے رزق میں برکت دے گا۔ تو لیکن عجیب معاملہ ہے۔ اچھا ایک بات بھی ہمارے لوگوں کے ذہن میں ایک بات یہ بیٹھی ہوئی ہے، ذرا ذہن میں رکھے کہ محرم کو جو فضیلت حاصل ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے حاصل ہے۔ حالانکہ یہ ذہن میں رکھنا، یہ بنانا بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کی وفات کے ایک لمبے زمانے کے بعد شہید ہوئے، اور حضرت پیغمبر علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہوا 23 سالہ مدت میں، اور جس قرآن کی ہم اور آپ تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ ہے، اس میں خود قرآن میں ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور محرم الحرام کا مہینہ قابل احترام ہے۔ عاشورہ کی فضیلت پہلے سے موجود تھی، اس محرم کے دن کے ایک روزے کی فضیلت ایک مہینے کے برابر ہے، اور اس دن حضرت آدم کو پیدا کیا گیا، یہ بقیہ تفسیر دوسرے کلم میں آ جائے گی۔ تو حضرت حسین شہید ہوئے 10 محرم میں، اس معنی کر 10 محرم کی فضیلت نہیں بنتی کہ حضرت حسین شہید ہوئے، بلکہ حضرت حسین کی شہادت میں مزید 4 چاند لگ جاتے ہیں کہ ان کی شہادت اس دن ہوئی ہے کہ جو دن اللہ کے نزدیک قابل احترام ہے، عزت والا ہے، محرم الحرام کا ہے، عاشورہ کا دن ہے۔ یہ تمام چیزوں سے ہمیں ذرا ذہن میں رکھنا ہے، اور بات ذرا لمبی ہو گئی ہے، یہ آئے دن ہر دن انشاءاللہ محرم الحرام کے حوالے سے آپ کے سامنے مسائل آتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔